الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ یعنی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر مہینے کے تعلق سے لوگوں کا خیال اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ بیماریوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آتی ہے، اور اس مہینے میں سفر کرنے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافری کر کے جانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو آج ہم اس بارے میں کچھ بات کریں گے کہ سفر کے مہینے کی حقیقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، زمانۂ جاہلیت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کافر اور مشرکین اکثر لوٹ پاٹ کرتے اور مسافر قافلوں کو لوٹ کر مال جمع کرتے تھے، لیکن 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو وہ لوگ بھی حرمت والا یعنی پاکیزہ مانتے تھے، اور ان مہینوں میں لوگوں کو پریشان کرنے اور لوٹ پھاٹ کرنے سے دور رہتے تھے۔ پھر جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ لوگ یعنی کفار اور مشرکین پھر پہلے کی طرح لوٹ پھاٹ اور لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس مہینے میں یعنی سفر میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور ان کے سب کام بھی اچھی طرح نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح اس وقت یعنی دور جاہلیت میں سفر کا مہینہ دکھ اور مصیبتوں کے مہینوں سے مشہور ہو گیا۔ لیکن پھر جب ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت والے نبی تشریف لائے اور جب دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانۂ جاہلیت کے اس نظریے کو غلط بتایا اور فرمایا لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی خود بخود پھیلنے والی بیماری ہے اور نہ تو کوئی بدشگونی یعنی برا شگون یعنی اپشگون لینا جائز ہے، اور نہ تو سفر کوئی چیز ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف اور مشکات شریف ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ان باتوں سے اب ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ سفر کا مہینہ نہ تو بیماریوں کا مہینہ ہے اور نہ منحوس مہینہ ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی بیماری آنے والی ہے تو وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے، اس لیے کسی ایک مہینے کو خاص سمجھنا یہ ایک غلط اور غیر شرعی سوچ ہے، کیونکہ یہ رات، دن، مہینہ اور سال اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو غیب والا یعنی برا خراب سمجھنا یہ ایک گناہ ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ سفر کا مہینہ جب بھی آئے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور سفر کے مہینے میں بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ سمجھ کر صدقہ نکالنے کا رواج نہیں بنانا چاہیے۔ صدقہ بے شک ایک بہترین نیکی کا کام ہے، لیکن صرف سفر کے مہینے میں صدقے کو ضروری سمجھنا اور وہ بھی بیماریوں کا والا مہینہ سمجھ کر سفر میں صدقہ نکالنے کا رواج بنانا یہ ایک غلط سوچ اور غیر شرعی کام ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔